امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضور آقا نامدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ عنایت میں پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کر کے سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی حضرات، برادران اسلام، برادران اہل سنت، اللہ وحدہ لا شریک کا بھی حق شکر و احسان ہے۔ وہ خالق کائنات جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیارے امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ آج کا یہ جمعہ مبارک ربیع الاول شریف کا، کیونکہ آج 26 ربیع الاول شریف ہے اور موجودہ جو صورتحال عالم اسلام کے اندر اور خصوصی طور پر فلسطین کے اندر، وہاں پر کتنے مسلمان نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین آج ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا جا رہا ہے اور آج مسلمانوں کو جو ہے وہ لقمہ اجل بنایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا۔ آج ہمارے مسلمان طبقے کے اندر جہاد کو کس قدر ختم کر دیا گیا اور جہاد کا نام لینا اور جہاد کو برباد کرنا، یہ بھی اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل سطح پر یہ بھی جرم بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جہاد اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور جہاد کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کو کوئی منع کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بند کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اسلامی اور قانون کے اندر بھی اور ہمارے دین کے اندر بھی، کیونکہ جہاد یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جہاد ہر دور کے اندر رہا اور جہاد ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح نصرت عطا فرمائی اور جہاد ہی مسلمان کے لیے بڑا ہتھیار ہے جس کے ساتھ مسلمان اللہ کے نام کو، دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے بلند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر 17 غزوے حضور نے آپ نے خود جو ہے اس میں شرکت فرمائی۔ اسلام ہر دور کے اندر امن اور پیار کا سبب دیتا ہے۔ اسلام ہمیشہ امن کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی درس دیتا ہے اور جہاد کا بھی پیغام دیتا ہے۔ جہاد اس قوم کے اندر خصوصی طور پر اسلام کے اندر اور ہمارے دین کے اندر جب تک اسلام میں جہاد قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ اسلام کو مزید عزت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے اس کام کے تمہیں ہی منتخب کیا۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جہاد اس طرح کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔
اب جہاد کرنے کا حل کیا ہے؟ دوسرے مقام کو فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، فرمایا اہل اسلام اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر نامہ پارا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا اور تیار رکھو ان کافروں کے لیے جس قدر استطاعت رکھتے ہو قوت، طاقت اور بندے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم خوف زدہ کر دو ان جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو من دونہم، فرمایا کہ لوگوں کو جو کھلے دشمنی کے علاوہ جو اپنا شر پھیلاتے ہیں ان سب کو تم اللہ کے ان تمام دشمنوں کو تم خوف زدہ کر دو۔ اب اگر ان تمام آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جو بندہ جہاد کرتا ہے اس کو انعام کتنا ملتا ہے، اس کو منصب کیا ملتا ہے۔ اللہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کے ایک گھوڑا باندھنا ساری دنیا اور جو دنیا میں ہے اسے بہتر ہے، اور فرمایا جنت میں تمہارے ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، یعنی کہ جو بندہ دنیا میں ایک گھوڑا جہاد کے لیے پالتا ہے، فرمایا تمہارے لیے ایک گھوڑا یعنی کہ چھڑی رکھنے کی جگہ دنیا باقی ہاتھ سے بہتر ہے کہ جس نے جہاد کی ایک رسی یا ایک چھڑی بھی رکھی ہے، ایک چھڑی بھی جہاد کے لیے، فرمایا دنیا کے ہر بات بتا تو ایک چھڑی بھی زیادہ افضل ہے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے صبح شام، فرمایا وہ دنیا کے تمام مال و اسباب سے بہتر ہے۔ اور آگے حدیث پاک کے رسول پاک علیہ السلام آپ نے جو ارشاد فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ایک دن رات جہاد فی سبیل اللہ کے ارادے سے گھوڑے کو پالا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ماہ کی نفلی نماز اور روزے سے اس کا ایک دن اور ایک رات اس ایک گھوڑے کو پالنا اور جو اللہ کے راستے میں ہو، فرمایا ایک مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرمایا اگر وہ بندہ اسی کام کے اندر مر جاتا ہے، اگر وہ بندہ اسی کام کے اندر دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر وہ جو کیا کرتا تھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرمایا اس کا وہ عمل جو اجر ہوگا وہ قبر کے اندر بھی عطا فرمائے گا، اور قبر کے اندر جو منکر و نکیر کے سوالات ہوں گے ان کے جوابوں کے اندر بھی آسانی عطا فرما دے گا، اور وہ بندہ شیطان کے خطرے سے بھی محفوظ ہے۔ اب یہ معاملہ ہے جہاد کہ جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، اس جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کتنا انعام ہے کہ جس نے ایک گھوڑا پالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا اجر دے گا کہ دنیا باقی ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر اس چیز سے بھی زیادہ اللہ اس بندے کو اعزاز عطا فرمائے گا جس نے اللہ کی راہ میں اس ایک گھوڑے کو پالا صرف اس نیت سے کہ میں اس کے اوپر جہاد کروں۔ پھر آگے فرمایا کہ جس نے اس گھوڑے کے لیے ایک چھڑی کو اپنے پاس رکھا، ایک مہینے کی نفلی عبادت سے زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آج جہاد کا نام لینا اور جہاد فی سبیل اللہ کو لوگوں کو بتانا، آج یہ اس پیغام کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو مسلمان ہے حقیقت کے اندر جہاد کی
کوئی رسم رواج نہیں ہے، جہاد یہ کوئی صرف مخصوص زمانے کے اندر نہیں تھا، یا جہاد مخصوص نبیوں کے دور کے اندر تھا، بعد میں جہاد نہیں ہے، نہ جہاد قیامت تک، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور انشاءاللہ یہ جہاد کی ہی برکت سے ہی اللہ عالم اسلام کو عطا فرماتا ہے۔ آج اگر دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر آج جہاد کا تصور آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر بزدلی، آج مسلمانوں کے اندر ڈر خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور آج جہاد کے نام کو قتل و غارت کا نام دیا جاتا ہے۔ نانا اللہ کے محبوب نے تو اپنی زندگی میں 17 غزوے حضور نے کیے، 17 غزووں میں حضور بدر سے نفیر خود شریک ہوئے، اللہ کے محبوب نے تلوار ہاتھ میں پکڑی، سیدھا پہنی، سر کے اوپر میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود ہود پہنا، اور اپنی کمر کے اوپر وہ جنگی پٹا حضور نے باندھا۔ اب کیا تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ کو پتہ تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کہ آپ امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، تو کیا حضور کو جہاد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ یہ رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب کے اس فرمان کے اوپر اپنا عملی کردار ادا کر کے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا جہاد جو نبی آیا ہے جب اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا تو پھر ہم جیسے امتی اور ہم جیسے لوگ پھر ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے؟ نانا، جہاد کرنا اور جہاد یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابھی جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے نا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ جہاد اللہ کی راہ میں اس طرح کرو کہ جس طرح اللہ اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جہاد کے لیے منتخب کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاد کرنا یہ کوئی عام نہیں، جہاد کے اللہ ان لوگوں کو چنتا ہے کہ جن کے سینوں کے اندر دشمن کا روب نہیں ہوتا، جن کے دلوں کے اندر دشمن کا روب نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو یہ اللہ اس جہاد کی برکت سے اس مسلمان کے روب اور مسلمان کے روب کو اللہ منتقل کر کے کافر کے دل کے اندر ڈال دیتا۔ جنگ بدر کے اندر آپ نے سنا، قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، 313 صحابہ اور مقابلے کے اندر ہزاروں کا لشکر۔ جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ ایک لمحے کے لیے خوف اور روب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ صحابہ کیا ہوا؟ عرض کہ حضور ہم تو 313 اور یہ مقابلے کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم ڈرتے کیوں؟ جب میں تمہارے ساتھ ہوں، رب ہمارے ساتھ ہے، پھر تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر رب ذوالجلال نے ان 313 کا روب اور ان 313 کا خوف رب نے کافروں کے دلوں کے اندر ڈال دیا کہ وہ ہزاروں کا لشکر تھا، وہ اس نیت کے ساتھ تھا کہ ہم مسلمانوں کو کچل دیں گے، ہم مسلمانوں کے ارادوں کو ختم کر دیں گے، بلیا پیٹ کر دیں گے، ہم دین اسلام کو بچا دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخفیہ تدبیر کیسے ہوئی؟ اللہ نے اس مخفیہ تدبیر کے ساتھ ان 313 کو رب نے غالب کر دیا اور ان ہزاروں کو رب نے مغلوب کر دیا۔ اس لیے کہ جب ارادے ٹوٹا ہو، ارادے جن کے ٹوٹا ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاقم خیر روزوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب ارادہ ہو نا صلاح الدین ایوبی والا، جب ارادہ ہو محمد بن قاسم والا، جب ارادہ ہو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ والا، وہ صلاح الدین ایوبی کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ عظیم سپہ سالار اور وہ عظیم جنرل اسلام کہ جس نے 16 بار اس بیت المقدس کے لیے جس نے جنگ لڑی، 16 مرتبہ جنگ آزادی کے بعد جا کے بیت المقدس کو فتح کرنے والے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آج ان کا نام ہمارے بچوں کو، ہمارے پاس لوگوں کو نہیں یاد۔ یہ اسلام کے وہ پاورفل، یہ وہ جنرل تھے، یہ پاورفل تو اسلام کو سپہ سالار تھے جو 16 بار جنگ لڑی صلاح الدین ایوبی نے، اور 16 بار
جنگ لڑنے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی، اور آج بیت المقدس ہمیں پکار رہا ہے، آج بیت المقدس ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کیا مسلمانوں مجھے پوجتے ہو، میں تو ایک مانو پہلا قبلہ تھا کہ جس کی طرف تم سجدہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جس کی طرف تم ڈر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آج جب میرے اوپر مشکل وقت آیا تو مجھے چھوڑ کے آج 57 اسلامی ممالک آج بالکل خاموش ہو چکے ہیں، آج میں اپنے منہ کے اوپر تالے لگا کے آج جب کہ اسلام اور دین کو اونچا جا رہا ہے، آج نہایت فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا کر وہاں پر خواتین، وہ بچے، وہ بوڑھے کہ جن کو کس قدر گاجر بوڑھے کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور وقت کے حکمرانوں کو اور وقت کے اپنے اقتدار کے اوپر بیٹھ کر جو اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک دن تم لوگوں نے بھی مرنا، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تو پھر چھوڑ دو اقتدار، پھر اعلان کرو جہاد کا، اور یہ الحمدللہ مسلمان اور یہ نوجوان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یا الحمدللہ کے جہاد کے لیے تیار مرنا تو سب ایک دن ہے، لیکن مسلمان مومن تو چاہتا ہے کہ مجھے ووٹ آئے تو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہادت کی ووٹ مل جاتا ہوں، اس سے بڑی اور کیا خوشی تھی۔ اور آج کا مسلمان کتنا دور ہے، آج جہاد کا نام لو لیکن جہاد پر جی وہ ختم ہو گیا تھی، بس وہ نبیوں کے دور میں جہاد تھا۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایسے فلاسفر اور ایسے نام وہ بے رنگ قسم کے لوگ بیٹھ کر نہیں کہ جہاد تو صرف نبیوں کے دور کے اندر تھا، اب کہاں ہے جہاد، اب تو جہاد کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاد تو رب نے دیا، جہاد تو کس نے دیا؟ رب نے دیا، اور جہاد کا حکم اور میں نے جب کافر غیر مسلم جب مسلمان کی حد کو توڑ کر حملہ آور ہو جائے تو پھر اس قوم کے اوپر، پھر اس عوام کے اوپر جہاد فرض ہو جائے۔ اور آج آپ دیکھ رہے کہ وہ فلسطین کے اتحاد کے مسلمان ہمارے بھائی کہ جن کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور آج کوئی مسلمان کے ساتھ کھڑا ہو کے تیار نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال کیسے، فرمایا المسلم کا جسد واحد، فرمایا مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے اندر ایک دانہ نکل آئے، ایک دانہ تو پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے، جسم کے اندر فرمایا اپنے زخم پہنچ جائے، ہمیں کانٹا پاؤں میں چھوٹ جائے، ہمارا پورا جسم جو ہے وہ بےتاب ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے بندو مسلمان تو ایک جسم واحد ہے، آج اگر فلسطین کے اندر بیٹھا ہوا، آج غزہ کے اندر، آج حماس کے اندر بیٹھا ہوا، تو ہمارا مسلمان بھائی اگر وہ پکار کے مسلمانوں کو بلا رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتا؟ اس لیے آج ہم نے اپنے دین اور اسلام کے ساتھ اپنا ناطہ رشتہ کتنا کمزور کر دیا ہے۔ آج نہیں ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ تو بس وہ فلسطین کے مسلمان جانے، حماس کے مسلمان جانے، لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب بھائی بھائی ہو تو بھائی کے اوپر ظلم ہو، دوسرا بھائی خاموش رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد بن قاسم وہ شخص تھا تو جو 17 سال کی عمر کے اندر جب اس کو پکارا گیا، جب وہ تنہا شخص نکلا اور اس نے آ کے سندھ کو فتح کیا، اور وہ اس وقت کی بچی کہ جس کے سر کے اوپر اس کی عزت کو اتارا جا رہا تھا، اور محمد بن قاسم جیسے وہ جنرل قدر کہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر ایمان کی حرارت تھی، جن کے اندر ایمان کی لذت چاشنی تھی، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، جن کے دلوں کے اندر محبوب دو جہاں تاجدار مدینہ کی محبت تھی، پھر وہ لوگ ڈرے نہیں، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، وہ لوگ ہٹے نہیں، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے گئے۔ اور اسلام کو اللہ پاک نے آج جو یہ مقام عطا فرمایا نا، یہ جہاد ہی کی وجہ سے اسلام آج اس مقام کو پہنچے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جہاد امن کا پیغام
پیغام دیتا ہے، لیکن جب دشمن تمہاری گردن کے اوپر تلوار رکھ کر کھڑا ہو تو کیا اس وقت بھی اسلام امن کا پیغام دے گا؟ نہ، پھر اس وقت امن کا پیغام نہیں، پھر اس وقت تلوار کا پیغام ہے، پھر اس وقت کتاب جہاد کا اعلان ہے۔ جب کافروں نے حملہ کرنے کی کوشش کی مدینہ عالیہ میں، اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کو بلایا، مشاورت کی، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا حضور مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہیے، کسی نے کہا حضور نے مدینے کے اندر رہ کے جنگ کرنی چاہیے۔ سب صحابہ نے مشورہ دیا اور وہاں پر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، حضور میری رائے یہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی جائے، خندق کھود دی جائے، اور پھر ہم مدینے کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ اس انداز سے کریں کہ جو خندق عبور کر کے آ جائے پھر ہم اس کو چھوڑیں گے۔ جب اس خندق کا جب فیصلہ حضرت سلمان فارسی کے رائے کو ہوا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سلمان فارسی کا جو مشورہ ہے نا وہ درست ہے۔ پھر وہ پورے مدینہ عالیہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی، اتنی بڑی خندق تھی کہ صحابہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ہمراہ شانہ بشانہ حضور بھی کام کر رہے ہیں، اور بھوک اتنی شدت تھی اور صحابہ کرام کے اوپر اتنی نقاہت آ گئی، اتنی نقاہت آئی کہ ایک وقت وہ تھا کہ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ پینے کے لیے پانی، صحابہ نے پتھر لے کر اپنے پیٹوں کو برباد کیا۔ حضور کی بات ہے، حضور بڑے دن سے فاقہ کے اندر ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اور ہم نے پتھر اپنے پیٹوں کو بربادے ہیں تاکہ پیٹ کو تسلی ہو، پیٹ کو وزن محسوس ہو، تاکہ ہم کام کر سکیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہے نا، یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے۔ حضور نے اپنی طور پر یہ کر کے دکھایا، اپنی طور پر۔ اللہ کے محبوب کائنات انبیاء ہیں اور پورے اس وقت کے صحابہ کے حضور چیف ہیں، چیف آف کمانڈر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو چیف آف کمانڈر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شانہ بشانہ لڑے، وہ صحابہ کو، اپنے تمام ان فوجیوں کو وہ اپنے ساتھ رکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور ایک وقت وہ تھا جب خندق کھدائی مکمل ہوئی، آگ جلا دی گئی، اور وہ اپنے خود آیا، اس کو بڑا ناز تھا، اس کو بڑا فخر تھا اپنی بہادری کے اوپر، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ وہ اتنا لعین تھا کہ 100 آدمی بھی اس کے مقابلے کے تو اس کے برابر نہیں، اتنا طاقتور تھا۔ اور بات یہ وہ بندہ تھا اپنے خود کہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس نے خندق کو عبور کیا، اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر خندق کو عبور کر لیا۔ جب یہ خندق کو عبور کر جب یہ مدینہ عالیہ کی سلطنت میں حدود میں پہنچا، اس نے آواز کی ہے میرے مقابلے میں کوئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر میرا مقابلہ کرنے کے لیے پھر جس ہستی کو میں دیکھ رہا ہوں نا، پھر وہ بھی کوئی آپ نہیں۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کدھر ہے علی؟ جب مولا علی کو بلایا تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے تلوار نکالی، کیا میرے آقا نے یہ تو نہیں کہا کہ تعبیرات کر لیں لوگوں نے ایک یا اس کے بعد سے کہا نہیں، اور میں اس کی جرأت کیسے ہوئی، اس نے اس خندق کو عبور کیا؟ تو پھر مولا کا اعلان، پھر آپ اس کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ بھی کیسے کیا کہ اس کے پرخچے اٹھا دی، آپ اس کی سر کے اوپر تلوار ماری، اور تلوار مار کر آپ نے اس کے سر کے 2 حصے آپ نے کر دیے اور اس کو دن واصلے جہنم کر دیا۔ کہ اسلام کی پاور طاقت ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے، وہ بدے مقابلے آنے والا دشمن کتنا ہی وہ بہادر کتنا ہوگا، کتنا بڑا ہی کتنا ہوگا، اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا، نانا اس کو دیکھا یہ جاتا ہے یا پھر میں خود نہیں تو یا پھر دشمن نہیں۔ اور اس کو صحابہ کرام کیا مدد کریں، تمنا کیا ہوتی ہے؟ صحابہ تو یہ تمنا کرتے تھے بندہ ہے یہ نا تو کیوں نہ شہادت کی موت بن جائے، اور صحابی کے جہاد میں تلوار ہوتی، حضرت ابو دجانہ جب جنگ کے اندر لڑ رہے تھے تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے محبوب کی بات میں تلوار ٹوٹ گئی ہے، جا کر کے میرے سامنے میں کو بلاتے ہیں، اس نے چھڑی عطا فرما اور میں چھڑی کے ساتھ جا کے لڑا۔ اب وہ چھڑی ذات چھڑی تھی اور ابو دجانہ کیسے لڑ رہے ہیں، اس چھڑی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ چھڑی کام کیا کرے، تلوار کا کام کر رہے ہیں، ہر طرف وہ کاٹ کاٹ کے دشمنوں کو ڈھیر لگا دی۔ اور یہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور میں جس نے جہاد
کے ایک چھڑی رکھی اپنے پاس، ایک چھڑی یا کوڑا رکھا اس نے، اللہ کے محبوب نے ایک مہینے کی نفلی عبادت سے وہ زیادہ افضل ہے۔ اور ابن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے اندر جو انسان کا جہاد فرمایا اس کا ہر لمحہ وہ ایسے ہی ہے جیسے عبادت کے اندر ہے۔ اور آپ یہ نظر کریں کہ آج وہ بیت المقدس جو ہمیں آج بخار لے کے آئے کہ جس بیت المقدس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ بیت المقدس سے احرام باندھ کر حج یا عمرہ کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ بندہ دنیا میں پیدا ہو کر آیا۔ یہ بیت المقدس کی فضیلت ہے، یہ بیت المقدس کی اشعار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بیت المقدس ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، تقریباً بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 15 سال کے اندر اس کی تعمیر ہوئی، بعض روایتوں کے اندر کہ 9 سال کے اندر اس کی تعمیر ہوئی۔ اور آپ جا کر بیت المقدس کا جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں نا، اس کا اندرونی حصہ جتنا بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کو تعمیر کروا رہے تھے تو اس کے اوپر جتنے لوگ متعین تھے کام کرتے، 1 لاکھ کی تعداد تھی، 1 لاکھ اس کے اندر کاریگر جو کام کرتے تھے۔ اور کام کرتے جب لوگوں نے پیاس کی شدت کو محسوس کیا کہ جب اتنا ورکر 1 لاکھ ورکر کام کر رہا ہو، پر آپ کو تو نظر ہے کہ اس کو پیاس لگتی تو پانی کیسے پیتے ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ نہ وہ اتنا ورکر کام کر رہا ہے تو پانی پینے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے، تو پانی بہت زیادہ تعداد میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو بیت المقدس کے آس پاس کوئی نہر ہے، تو کہا وہاں 2 نہریں ہیں، تو پھر آپ نے کیا کیا فرمایا کام چھوڑ دو، پہلے نہروں کا رخ جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف کرو۔ 2 نہریں بیت المقدس کے اندر اس کے بیسمنٹ اس کی گہرائیوں کے اندر جو چلائی گئی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر کہ اس کی تعمیر کے اندر جب 1 لاکھ ورکر کام کر رہا ہو تو پھر ان کو پانی کیسے پلایا؟ پہلے وہ 2 نہریں کھدوائی اس کی تھی، وہ بیت المقدس کے اندر سے گزر رہی ہے، اور میں جب ان میں پیاس لے گیا انہوں نے پانی اسی سے پینا۔ اب آپ سے کتنی جوش اور کتنے جذبے اور جذبے بھلبلے سے اس بیت المقدس کو بنایا گیا۔ اور پھر وہ بیت المقدس کون سی جگہ ہے؟ کیونکہ عام جگہ نہیں ہے۔ آج لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ بیت المقدس یا دے دو اسرائیل کو، اس کے ساتھ معاہدہ کر لو۔ خدا کے بندو کہ اپنا گھر کسی دشمن کو دیتے ہیں، آپ دشمن ہو وہ کہتی میں میرے گھر کے اندر رہنا چاہتا ہوں، تو کیا تم اپنا گھر اپنے دشمن کو دے دو گے؟ کوئی اپنے گھر میں عادت دور کی بات وہ تو یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میرے گھر میں کوئی دشمن جو ہے وہ نظر بھر کے بھی دے۔ خدا کے بندو بیت المقدس تو وہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، بیت المقدس تو وہ ہے جہاں پر ایک نہیں ہزاروں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، بیت المقدس تو وہ ہے جو نبیوں کا گھر ہے، یہ وہ بیت المقدس ہے جس کا ذکر آپ نے قرآن میں کیا، یہ وہ بیت المقدس جو ہم سب کا قبلہ اول ہے، اور ہم آج اس قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اور آج وہ اسرائیل کے یہودی اور آج جنہوں نے اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، میں آج پڑھ رہا تھا بیت المقدس کی تاریخ کے اندر کہ یہ اسرائیل جب آیا ان علاقوں کے اندر، اس سے پہلے اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ یہ وہ اسرائیل کے یہودی اتنے منافق اور اتنے شاطر ہیں، یہ منافق قسم کے وہ لوگ ہیں، کسی ملک نے ان کو جگہ نہیں دی۔ فرانس، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، ترکی کے ہر ملک کے اندر گئے اور پھر آخر ہر ملک نے ان کو نکال دیا، کسی جگہ پر ان کو ٹھکانا نہیں ملا۔ پھر آخر یہ فلسطین کے پاس جب پہنچے تو فلسطین کے لوگوں نے ان کو تھوڑی سی اپنی جگہ دی، تو یہاں پر یہ رہے، اور جب یہاں پر یہ ان کو ٹھکانا دیا تو سب سے پہلے آباد ہونے والا پہلا اسرائیل آدمی تھا کہ آہستہ آہستہ چند سالوں میں اس نے پھر وہاں پر ہزاروں کی تعداد کیا۔ اور آج اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اور آپ نے برے صغیر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں نا، 1947 کے اندر ایک اسرائیل کا وجود کتنا تھا، 10% اس کا وجود تھا، اور آج اس میں 80% پر پہنچ چکا ہے۔
80% رقبہ جو اس نے فلسطین کا خریدا وہ اس کے اوپر قابض ہو کر یاد بیٹھ گیا. اور یہ آپ اس کا جو جتنی اس کی آبادیاں ہیں، اس کی آبادیاں 100 کلومیٹر کا وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی آبادی ہے. دیکھیے آپ اگر اس کا یوں اندازہ لگائیں تو سور سے لے کر گجرا والا یہ رقبہ تقریباً 100 کلومیٹر کے تقریباً آس پاس بن جاتا ہے. اتنا اس کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر اس کی آبادی ہے، اور اتنا سا علاقہ جو اس وقت پوری دنیا کو بڑی مسلط ہو رہا ہے. پوری دنیا کے اندر اس نے اپنا جان بچھان کیا ہے. اور آج ہمارے مسلمان ممالک کو خاموش ہے. آج اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہمارے اسلامی ممالک کے اندر چل رہی ہیں، اگر ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ایک دن کے اندر کئی ہزار ملین ڈالر کا نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑتا ہے. اس کا میں آج ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا، صرف یہ کوک کی بوتل ہے یہ بھی اسرائیل کی مصنوعات میں سے. اگر صرف ایک کوک کی بوتل صرف ایک دن کے لیے مسلمان اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ایک دن کے لیے بائیکاٹ کریں صرف ایک دن کے لیے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ دشمن خدا کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ ہمارے بیت المقدس کے اندر ان فلسطینی مظلوموں کو خون بہانے والا یہ وہ تمہارا دشمن ہے. اگر اس طریقے سے تم اس کا بائیکاٹ کرو گے تو اس کے اوپر اللہ تمہیں ثواب دے گا. ایک دن کا بائیکاٹ کرنے کے اوپر اس کو میں پڑھ رہا تھا تقریباً کب و بیش کے نا وہ 1000 ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ایک دن کو بالکل اتنا نقصان ہے تو ہم اگر اس کو بالکل ختم کر دیں کیا ہم اس کو بغیر نہیں رہ سکتے؟ پاکستان کے کتنے اس کی مشہور ہے وہ ڈریم پہ آپ وہ یوز کریں، آپ وہ ختم کر دیں اور اپنے گھر کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد آپ نے وہ جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرنا. اگر اس کو ہمارے پاس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑھتی تو ہمارے ملک کے اندر ہے، خدا کے مطلب بڑھتی ہمارے ملک کے اندر ہے، اس کا اصل فارغ اللہ کو آتا کہاں سے؟ وہاں سے ہی آتا ہے، وہ انہوں نے بنا کر دے دیا ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے جو ہمارے رب اور ہمارے مصطفیٰ کا دشمن ہو اور اس امت مسلمہ کا دشمن ہو تو پھر ہم کس ہمدردی کے ساتھ تب مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارے دل کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ ہمیں چیزوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر عالمی سطح کے اوپر تمام 57 اسلامی ممالک اسرائیل کے ہر مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں تو آپ دیکھ چند مہینے تو دور کی بات چند ہفتوں کے اندر یہ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو جائے. اور آج دیکھیں فلسطین کے اندر وہ فلسطین ہے کہ جس نے جگہ دی اور آج اسی کو مقابل بن کر پچھلے دنوں سے آپ دیکھ لیں کئی ہزار بچے خواتین بوڑھے ان کو وہاں پر دکھ میں اجل بنایا جا رہا ہے. لیکن آج کوئی کہنے والا نہیں، آج کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے قرآن بے بس نہیں ہے. کیا ان کے پاس اقتدار نہیں ہے؟ اور یہ جو قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ انفال کی یہ آیت ہے، 7 نمبر آیت، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا گھوڑے پالو جنگ کے لیے. اب کیونکہ اب یہ دور گھوڑوں کا نہیں ہے، اب یہ دور کون سا ہے؟ یہ اینٹی بم کا دور ہے. تو کیا ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں؟ ہمارے پاس لاکھوں اس وقت گھوڑے ہیں جو ایٹم بم کی صورت کے اندر ہیں، تو پھر ان کو ہم نے گھر میں سجا کے رکھنا ہے. جب ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کو حکم اجل بنایا جا رہا ہے، ان کو کس قدر جو ہے ان کی زندگی آج گرا دی گئی، ہزاروں مسلمان وہاں پر مار دیے گئے. تو آج ہمارا اسلامی ملک پاکستان دیکھ لو نا، پورے اسلامی ممالک کی اینٹی پاور وہاں ہمارا ملک پاکستان ہے. تو خدا کے بندوں کیوں یہ گھوڑے پال کے رکھے ہیں؟ ایک ایٹم بم پہ گرا کے دیکھو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو پر گراؤ کہ جو مسلمانوں کو کس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں. اور آج شرم کے ساتھ ہمارا سر اٹھ گیا ہے کہ وہ فلسطین کے قاتل کو پکار کر پاکستان کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی اس قوم اور اس امت مسلمان کے اوپر ہمیں فخر ہے، ہم امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کب ہمیں یہ مدد پہنچائیں گے. لیکن آج ہمارے قرآن فہرست ہو چکے، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. اور رب ذوالجلال کی بات ہم یہی دعا کرتے ہیں مولا اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو پھر اے اللہ ہمیں ان سے بہتر
عظیم البدل عطا فرما۔ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح، لیکن آج یہ بات کیا کرتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے، ہمارا دل پھٹ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ ایک وقت وہ تھا کہ جب سید فاروق اعظم کے دور کے اندر اگر کوئی جانور کا کوئی ظلم ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بدلے کے کام ہو جائے کرتے تھے۔ آج ایک جان کی حفاظت کی، جان کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ ایک اظہار تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب ہمارا آخری حربہ تو یہ ہے، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، ہم یہاں پر بیت رب کے گھر کے اندر ان کے لیے دعا کریں، مولا ان فلسطینیوں کو صبر دے، اور جتنے مجاہدین اسلام اس وقت غزہ اور حماس کی لڑائی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اور عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں یا پروردگار عالم ان کو بھی یہ توفیق عطا فرما، ان کے بھی دلوں کو ضمیروں کو بھی اے اللہ پاک کر دے، جو دن رات وہ دنیاوی چیزوں کے اندر وہ مست ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ ان کی زبانوں سے کوئی لفظ نکل جائے۔ آج صرف مذہبی قرارداد پیش کر دینے سے کام نہیں ہوتا، یہ کام جو نا ہم جیسے لوگوں کا، جو عوام ہے، جو برسر اقتدار جو لوگ ہیں، ان کا کام پھر کیا ہے؟ پھر کام یہی ہے کہ پھر مجاہدین پاکستان کی افواج کا پھر رخ غزہ کی طرف کیا جائے۔ بیت المقدس سے یاد رکھیں گے، کہتا جسے پاک کی کتابوں کو جیسے لکھا گیا، علماء کی کتابوں کو لکھا کہ بیت المقدس کا بھی مذاکرات کے ساتھ یہ آزاد نہیں ہوگا، یہ جب بھی آزاد ہوگا یہ جہاد کے ساتھ آزاد ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 16 بار آپ نے جنگ کی، 16 جنگیں کرنے کے بعد جا کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا آپ نے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ساتھ ہمارا بیت المقدس آزاد ہو جائے، نہ۔ تو اس لیے تمام احباب سے میری گزارش ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کا قرآن ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تو آپ اپنے دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ دیکھ لو اسرائیل کو جب فرسٹ حملہ ہوا حماس کی طرف سے تو فوراً اس نے کس کو پکارا ہے؟ امریکہ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور امریکہ نے اس کی مدد کے لیے اعلان کر دیا، کتنے بلین ڈالر کا اس نے اعلان کیا، لیکن آج ہمارے کسی مسلمان ملک نے اعلان کیا کہ ہم فلسطین کے لیے 10,000 ڈالر کا اعلان کرتے ہیں، ہم اپنے جہاز جو ہے وہ جہاں سے امداد کے بھیجتے ہیں، کسی نے کیا نہیں، یا کسی کو امداد بھیجی ہو، خدا کے بدل تو مر چکے ہو کہ جب وہ کافر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آج ہم مسلمان ہو کر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دے، یہ قیامت کی نشانی نہیں کا دور کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے گھر کا فرمان ہے، اللہ کے گھر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا یہ بھی ہے کہ یہ یہودی جہاں پر خدا گزی ہے اس وقت، یہ جو اسرائیل ہے نا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مٹی کے اوپر، کسی زمین کے حصے کے اوپر ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کیسے کیا جائے گا؟ اور میں جب مجاہدین اسلام ان کو قتل کریں گے تو یہ جو یہودی ہوں گے یہ پتھروں کے پیچھے جا کے چھوڑ جائیں گے، اور پتھر کھول کے کہے گا اس مسلمان کو کہ آپ مسلمان جلدی جا، یہ میرے پیچھے آ کے چھپا ہوگا، جس درخت کے پیچھے جا کے چھپے گا وہ درخت کھول کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ ہر درخت، ہر پہاڑ، ہر درخت جو ہے وہ فرمایا ایک درخت ہے جس کا نام غرقد ہے، غرقد، وہ یہودیوں کا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے اس کے پاس جا کے یہ سارے چھپ رہے ہیں۔ یہ ان کی بولی ہے انشاءاللہ، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ نذیر یہی فلسطین اور یہ بیت المقدس انشاءاللہ یہ اسلام کا گھر ہوگا، اور یہ اسلام کا